नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस वक्त दीन की निस्बत से दीन सीखने के लिए, दीन पर अमल करने के लिए, अल्लाह ताला के करीब होने के लिए इस नियत से जमा हैं और बैठे हैं। हम इस बात को कई दफ़ा दोहरा चुके हैं और ये बात बार बार याद रखने के लिए ज़रूरी है कि दीन की बुनियाद अल्लाह ताला से मोहब्बत और अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। अगर ये मोहब्बत नहीं होगी और खाली आदमी दोज़ख के खौफ से, जन्नत के लालच में अमल करने की कोशिश करेगा तो वो दीन के ऊपर पूरा नहीं चल पाएगा। मतलब ये ऐसी मोहब्बत है कि जो दुनिया की मोहब्बत को काट देती है और फिर पूरे के पूरे दिन पर चलना आसान हो जाता है। और अगर ये ना हो तो दुनिया की मोहब्बत अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ बनाई है कि जो इंसान को दीन पर चलने ही नहीं देती। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी पूरी पूरी ज़िंदगी अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक हो जाए और अल्लाह ताला के हम मुकर्रब तरीन लोगों में हो जाएं, तो हमें वो ज़िंदगी गुजारनी होगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई है। और उसको गुजारने का आसान तरीका क्या है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के सिलसिले में बात हो रही थी, उसमें दुरूद शरीफ पढ़ना भी था, सीरत पढ़ना भी था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मुबारक करना, ये सब बातें हुई थी। और एक बात हमने ये की थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की अलामत में ये भी शामिल है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूबीन हैं उनसे भी मोहब्बत हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूबीन में सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम हैं, जिनके बहुत से तबक़ात हैं, जिनकी पहले बात हो चुकी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, तो इन दोनों से भी मोहब्बत करनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के फ़ज़ाइल बताते हुए काफ़ी सेशन उसके अंदर हुए और हमने फिर उम्महातुल मोमिनीन की फ़ज़ाइल सुने। और आजकल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ कनीज़ें या बांदियाँ थी, हम उनकी भी यहाँ पे फ़ज़ाइल और उनके वाक़यात पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने सैयदा मारिया क़िब्तिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बात की थी। उनके वतन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत कासिम पैदा हुए थे और फिर 18 माह के बाद उनका इंतकाल हो गया था। आज हम सैयद रिहाना बिनते शमून रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बात करेंगे। आपका ताल्लुक बनी कुरैज़ा ख़ानदान से था, कबीले से था। ये यहूदियों का कबीला था, बनी कुरैज़ा। तो उससे आपका ताल्लुक था। और आपके वालिद हज़रत शमून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। इनका तज़किरा ज़्यादा नहीं मिलता, लेकिन जहाँ मिलता है वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा इबादत गुजार सहाबी थे और मुख्तलिफ गज़वात में और जंगों में शरीक भी हुए थे। हज़रत सैयदा रेहाना बिनते शमून रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का पहला निकाह जो था वो बनी कुरैज़ा के एक शख्स हकम से हुआ था। और जब बनु कुरैज़ा से जो गज़वा हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उसमें वहाँ जहाँ बहुत से लोग कत्ल हुए, वहाँ पे हकम भी कत्ल हो गया था। और उस गज़वे के बाद जो औरतें और बच्चे असीर होकर आए, उनमें हज़रत रेहाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी थी। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको उम्मुल मंज़िर बिनत कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में ठहराया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि तुम्हें इख्तियार है कि तुम चाहे तो इस्लाम कबूल कर लो या अपने मज़हब यानी यहूदियत पर कायम रहो। उन्होंने उस वक्त अपना जो कदीम दीन था उस पर रहना पसंद किया। इससे ही मालूम होता है कि कोई कहर और कोई जबर नहीं था। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दावत दे रहे थे और उन्होंने इनकार कर दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका ईमान ना लाना जो था, इस पर रंज हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि जिस तक मेरी दावत पहुंचे वो ईमान लेकर आ जाए, दोज़ख से बच जाए। तो इनके इनकार पर रंज हुआ। दोबारा कहा कि अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हें अपने पास रख लूंगा, यानी तुम्हें अपने पास रख लूंगा। उन्होंने फिर इनकार कर दिया। तो इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर काफ़ी गिरानी हुई और आपने खामोशी इख्तियार फरमा ली। फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मजलिस में तशरीफ़ फरमा थे कि इसी दौरान एक आदमी के चलने की आवाज़ आई। तो उसके
قدموں کی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی سے اظہار کرتے ہوئے تمام حاضرین سے کہا کہ یہ ثعلبہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خوشخبری سنانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جنہوں نے طبقات ابن سعد لکھی ہے، جو سیرت کے اوپر کتاب ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں حضرت ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنا اپنی قدیم دینی اور قومی حمیت جو ہوتی ہے کہ جی ہم کیوں کسی کا مذہب قبول کریں، حمیت ہوتی ہے نا، قومی حمیت آج کل تو بہت کم رہ گئی ہے، خاص طور پر مسلمانوں میں کم رہ گئی ہے۔ تو ویسے بھی میٹیریلزم کا دور ہے، تو لوگ ان چیزوں کو بھول کے مادے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت یہ کافی ہوتی تھی، تو انہوں نے سوچا کہ میں تو یہودی ہوں، میں کیوں اسلام قبول کر لوں، انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن جب مسلمانوں کے بیچ میں رہیں اور اسلام کی خوبیاں اپنی آنکھوں سے دیکھی، مسلمانوں کا کردار اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو وہ اسلام قبول کرنے پر مائل ہو گئیں۔ اس لیے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کردار ایسا بنا لینا چاہیے کہ لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کے اسلام سے متنفر نہ ہوں، بلکہ اسلام کو پسند کریں۔ اللہ تعالیٰ میں ایسا بنا دیں۔ اور یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام لانے پر کبھی بھی کوئی جبر نہیں تھا۔ جو بھی اسلام لے کر آیا اپنی خوشی سے، اپنے دل کی رغبت سے لے کر آیا۔ ہاں، اگر کسی نے اسلام کی مخالفت کی اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی مسلمانوں کو یا اسلام کو، تو پھر ان کے ساتھ قانون کے مطابق معاملہ ہوا، جنگیں بھی ہوئی اور سزائیں بھی ہوئی۔ قبول اسلام کے بعد حضرت سیدہ ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ملک میں رکھا، یعنی اپنی باندی بنا کے رکھا۔ اور بعض روایتوں کے مطابق یہ بھی ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا اور بعد میں ان سے نکاح کر لیا، اور وہ ازواج مطہرات میں داخل ہو گئیں۔ لیکن یہ روایات اتنی قوی نہیں ہیں۔ جو صحیح روایات ہیں ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات تھیں، جن کا تذکرہ ہم کر چکے ہیں، جن میں سے 2 کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وصال ہو گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت 9 ازواج مطہرات موجود تھیں۔ ایک اور روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کرتی ہو، یعنی ایمان لے کر آتی ہو، تو میں تمہیں اپنے لیے خاص کر لوں گا۔ اس پر حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کرتی ہوں۔ تو ابن سعد یہ لکھتے ہیں کہ پہلی روایت زیادہ مضبوط ہے، اور یہ روایت اتنی مضبوط نہیں ہے، یعنی جب انہوں نے شروع میں انکار کر دیا اور بعد میں ایمان لے کر آئے۔ ابن اسحاق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح نہیں کیا تھا، بلکہ انہیں یہ اختیار بخشا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے نکاح فرما لیں اور انہیں ازواج مطہرات میں شامل فرما لیں۔ لیکن انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی ملک ہی میں رکھیں تو میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے لیے اس میں آسانی ہے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی ملک ہی میں رکھا۔ اب اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں ہمیں جاننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بہت بڑے لوگ تھے، ان کے اخلاقیات کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہمارے گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ ٹھیک ہے، تو کس طرح ان دونوں کے لیے بہتر تھا، اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ حدیث مبارک یہ ہے کہ انسانوں میں چون چراغ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، حتیٰ کہ ایک شخص کہے گا کہ فلاں کو کس نے پیدا کیا، پھر کہے گا کہ اس کو تو اس کے والدین نے پیدا کیا، تو ان کو کس نے پیدا کیا، پھر ان کو کس نے پیدا کیا، پھر اس کا سوال ذہن چلا جائے گا کہ سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سوال جواب یہاں تک پہنچ جائیں تو کہہ دو کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ ٹھیک ہے، تو جہاں پہ اتنی بڑی شخصیات کی کوئی بات آدمی کے ذہن میں نہ آ رہی ہو، سمجھ میں نہ آ رہی ہو، تو کہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، اور بس یہ کافی ہے۔ بہرحال وہ امہات المومنین کی طرح باپردہ رہتی تھیں، اور یہ سے پہلے بات ہوئی تھی کہ اس زمانے کے اندر جو کنیزیں ہوتی تھیں وہ اپنا چہرہ کھلا رکھتی تھیں، اور جو گھریلو خواتین ہوتی تھیں وہ اپنے چہرے کا پردہ بھی کرتی تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہم کنیزوں کے بارے میں، باندیوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بھی یہی بات تھی کہ وہ پورا پردہ کرتی تھی، چہرہ ڈھکتی تھی۔ اور یہاں پہ حضرت ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بات یہی ہوئی ہے کہ پورا پردہ کرتی تھی۔ اور ابن سعد میں ہے کہ ازواج مطہرات کی طرح ان کی بھی باری کا دن مقرر تھا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کے جملہ محبوبین سے کامل محبت اور عقیدت نصیب فرمائیں، اور اسے ہماری دنیا اور آخرت کی خوبصورتی کا ذریعہ فرما دیں۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ کہنے کے لیے الفاظ ہیں، لیکن اگر کسی کے دل میں یہ محبتیں آ جائیں تو اس کا کریکٹر آئیڈیل ہو جائے گا، اور اس کی زندگی کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی، اور کامیابیاں اس کے ساتھ ہوں گی، اور آخرت میں اس کے لیے بہترین انعامات ہوں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، آمین۔ اللہ تعالی ہماری کامل مدد فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم غشنا برحمتک وجنبنا عذابک۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم کو ڈھانپ لیجئے، ہمیں اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لیجئے، اپنے عذاب سے اپنی پناہ نصیب فرما دیجئے۔ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہماری پوری قوم کو یا اللہ ہدایت کی طرف متوجہ فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور ہماری بدعمالیوں کے سبب ہم کو گمراہ نہ ہونے دیجئے گا یا اللہ۔ اپنے عذاب کو ہم سے دور فرما دیجئے، اور اپنی محبتوں کو ہمارے اوپر نازل فرما دیجئے۔ اللہم آمین، بحرمت نبی الکریم علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔